أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے سفر میں ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، اس کو سیکھنے سمجھنے پڑھنے کے لیے ہم جو کوشش کریں اللہ آسان کرے۔ آج ہم سورۃ العلق کریں گے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلے وحی کا آغاز اسی سے ہوا تھا، جس میں اقرا اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے لیے انسان کو کہا تھا، اور ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس پڑھنے کو اللہ قبول کرے اور اس کو اپنے قرب کا ذریعہ بنائے، آمین۔ آج کا ہم دیکھیں گے سورۃ العلق کی آیتیں، اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ تاکہ اس کو یاد کرنا اور پھر یاد رکھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ شروع کرتے ہیں سورۃ العلق۔ اس کو اقرا بھی کہتے ہیں اکثر لوگ، تو کیونکہ اس کے پہلا ورڈ ہے اقرا، پڑھیے۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا، اقرا پڑھیے، ریڈ۔ قاف را حمزہ روٹ ورڈ ہوتا ہے، قرات لفظ قاری اسی سے ہے، قاف را حمزہ یہ فعل امر ہے۔ واحد کو جب کسی واحد کو اگر آرڈر کیا جاتا ہے تو اس میں یہ واحد کا صیغہ ہے اقرا، ریڈ پڑھیے۔ بسمی نام سے، اسم ہم اردو میں نام اسم کے لیے یوز کرتے ہیں، روٹ ورڈ اس کا ہوتا ہے سین میم واو، اور بی جو ہے اس کی ٹرانسلیشن ہم ود نیم کہتے ہیں، ود نیم آف اللہ، جیسے بسم اللہ کہتے ہیں، تو اقرا بسمی پڑھیے نام سے، ربی کا آپ کے رب کی، یعنی کہ اپنے رب کی نام سے آپ پڑھیے، الذی وہ جس نے خلق پیدا کیا، خلقہ اس نے پیدا کیا۔ اس میں خلق کی ٹرانسلیشن اس نے پیدا کیا ہے، اس میں خالی پیدا کیا، کیا فرق ہے؟ دونوں فعل ماضی ایک ہی چیز ہے۔ اس میں پہلے اس میں یہ والا اسم آ گیا تھا الذی، جس نے، تو جس نے خلق پیدا کیا، اور اصل ٹرانسلیشن اس کی اگر یہ اس طرح الذی کے ساتھ میں تھا خالی ہوتا تو اس کی میننگ ہوتی اس نے پیدا کیا، کیونکہ خلقہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی کے آخر میں اگر زبر یا کھڑی زبر ہو تو اس میں ہوا یعنی واحد مذکر کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے۔ خلقہ اس نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، من علق علق سے، علق عین لام قاف روٹ ورڈ، جمع ہوا خون، علقہ کلنگنگ سبسٹنس ہوتا ہے علق، تو اس میں یہاں پہ آپ کو علق دکھ رہا ہے، باقی قرآن میں آپ کو علقہ کر کے دکھتا ہے۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں سورہ المؤمنون ہے، اس کی آیت نمبر 14 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بنایا نطفے کو علقہ، کلنگنگ سبسٹنس، یعنی وہی جمع ہوا خون جسے ہم کہہ رہے ہیں، پھر ہم نے خلقنا، پھر ہم نے کریٹ کیا اس علقہ سے کلنگنگ سبسٹنس کو مدغہ بوٹی بنا دیا۔ تو پہلے علقہ بنتا ہے، علقہ جو ہے یہ کلنگنگ سبسٹنس ہوتا ہے، جمع ہوا خون ہوتا ہے، عین لام قاف روٹ ورڈ۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو، انسان کی کریشن بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح بنایا، کریٹ کیا، من علق جمے ہوئے خون سے۔ یہ اس کے اسٹیجز میں سے ایک اسٹیج تھی۔ اقرأ پڑھیے، ریڈ، وربک اور رب آپ کا، الاکرم سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ اکرم جو لفظ ہے کاف را میم روٹ ورڈ ہے، اور یہ اس میں یہ ہے سپرلیٹو ڈگری، جس طرح سب سے زیادہ، کیونکہ اس میں اکرم اگر خالی اکرم ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا زیادہ کرم کرنے والا، لیکن الاکرم تو یہ سپرلیٹو بن جاتا ہے سب سے زیادہ کرم کرنے والا۔ اکرم کی میننگ میں سب سے زیادہ کرم بھی آتا ہے، جیسے یہاں پہ ہے دا موسٹ جنرس، اور اکرم میں میننگ آتا ہے موسٹ نوبل بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کافرہ میم روٹ ورڈ جس سے کریم لفظ نکلتا ہے اس میں عزت والا بھی آتا ہے، قرآن میں کئی دفعہ کریم عزت کے لیے بھی یہ روٹ ورڈ یوز ہوا ہے، تو عزت اور کرم یعنی جنراسٹی دونوں کے لیے یہ روٹ ورڈ یوز ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہے ربک الاکرم، رب آپ کا الاکرم ہے، سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ قرآن میں اکرم ایک اور دفعہ ہے، یہ اس میں تبدیل کا صیغہ دیکھتے ہیں کہاں پہ ہے، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13، حجرات کی آیت نمبر 13، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّ بے شک اکرمکم the most noble of you، انسانوں میں جو سب سے زیادہ نوبل ہے، تو اس میں عزت والے کے میننگز آئے ہیں، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جو سب سے زیادہ رائچس ہے۔ تو اکرما یہاں پہ سب سے زیادہ عزت والے کے لیے آیا ہے، اور انسانوں کے لیے آیا ہے کہ تم میں سب سے زیادہ، یہ بھی سپرلیٹو ڈگری میں آیا ہے، اور یہ بھی کسی وجہ سے سپرلیٹو ڈگری ہوا، کسی چیز سے اٹیچ ہونے کی وجہ سے۔ اور یہاں پہ بھی اکرم آیا ہے،
یہاں میننگ سب سے زیادہ کرم والا ہے, دا موسٹ جینرس کے میننگ میں, اور یہ رب کے لیے آیا ہے. الذی وہ جس نے علم سکھایا بالقلم بی ود القلم ساتھ قلم کے, قلم پتہ ہمیں پین کو کہتے ہیں. علامہ جو ہے عین لام میم روٹ ورڈ, جب عین لام میم روٹ ورڈ اس طرح آتا ہے علمہ یا علمو کر کے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو نو, جاننا, جیسے علم سے ٹو نو خالی ہوتا ہے اس کی میننگ. لیکن جب علامہ یعلم تعلیم, جب علامہ یعلم کر کے آیا تو اس کی میننگ ہوتے ہے ٹیچ کے. اگر بغیر تشدید کیا آ رہا ہے, دیکھیں کوئی تشدید نہیں دکھ رہی ہے, علمہ یعلم کر کے جب اس باب میں آتا ہے روٹ ورڈ, اس کے مطلب ہوتے ہیں ٹو نو, جانا, جیسے یہاں پہ. لیکن جب اس طرح آتا ہے لام پہ تشدید کے ساتھ جیسے یہاں پہ, تو اس کے مطلب ٹو ٹیچ ہوتا ہے. تو علامہ اس نے سکھایا, الذی علامہ وہ جس نے سکھایا, بالقلم ساتھ قلم کے, علامہ اس نے سکھایا. پھر اگین یہاں پہ الذی کے ساتھ علامہ تھا تو ہم نے اس نے نہیں لگایا, لیکن یہاں پہ خالی ہے تو اس کی نارملی ٹرانسلیشن فعل ماضی کے آخر میں جب زبر ہوتا ہے تو اس میں آلریڈی ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے. علامہ اس نے سکھایا, الانسان انسان کو, ما علم جو نہیں, یا علم وہ جانتا تھا. کلا ہرگز نہیں, کلا جو ہے یہ جھڑکنے کے لیے اور تھوڑا سا وارن کرنے کے لیے ذرا سا اس طرح یوز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب یہ استعمال کرتے ہیں قرآن میں یا عربی میں, کلا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے تھوڑا سا جھڑکنے کا انداز, ہرگز نہیں. ان الانسان بے شک انسان لیطغی البتہ سرکشی کرتا ہے. یہ فعل مضارع ہے, کیسے پتہ چلا؟ یا جب آتی ہے فعل سے پہلے تو یہ فعل مضارع ہی ہوتا ہے. طاغین یا روٹ ورڈ ہے, طاغین یا روٹ ورڈ ہے. لا یطغی البتہ سرکشی کرتا ہے, تو ٹرانسلیشن اس لیے ہم فعل اس کی فعل کی طرح ہی کریں گے. لا البتہ یطغی البتہ سرکشی کرتا ہے, ٹرانسگریشن کرتا ہے. ان کے رآہ وہ دیکھتا ہے خود کو. اس میں دونوں ضمائر جو ہے انسان کے اپنے لیے, رآ وہ دیکھتا ہے, کس کو دیکھتا ہے؟ وہ اسے خود کو, یعنی انسان خود کو دیکھتا ہے, اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ رآہ وہ دیکھتا ہے. اچھا اس میں وہ کہاں سے آیا, پہلا پروناؤن کیسے آیا؟ کیونکہ رآ فعل ماضی ہے, فعل ماضی کے آخر میں زبر یہاں کھڑی زبر ہو تو اس میں ہی یعنی ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے. رآ وہ دیکھتا ہے, وہ اسے اپنے آپ کو خود کو, استغنا بے نیاز. جب ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں الرآہ استغنا, ہو کو سین کی جزم سے ملاتے ہیں, مگر جب ہم اس کو بریک کر کے پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے رآہ وہ دیکھتا ہے خود کو. حمزہ پہ اب ہم حرکت لگائیں گے اکارڈنگ ٹو تھرڈ لیٹر. تھرڈ لیٹر پہ زبر یا زیر ہوگا تو یہاں پہ ہم زیر لگا کے پڑھیں گے, اگر پیش ہوتا تو پیش لگاتے. استغنا بے نیاز. استغنا کا روٹ ورڈ ہے غین نون جا. غنی کا لفظ جب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب تو بہت اچھا ہوتا ہے کہ اللہ تو غنی ہے, اللہ بے نیاز ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, فری آف حاجت ہے, کسی کی حاجت نہیں ہے. مگر جب انسان غنی استغنا, انسان جب استغنا کرتا ہے حمزہ سین تا, تو اس کے میننگ ہوتا ہے کہ وہ خود کو جس طرح فری آف نیڈ کنسیڈر کرتا ہے, اپنے آپ کو کرتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, آئی ڈونٹ کیئر ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے وہ قرآن میں 4 دفعہ یہ استغنا والے باب میں آیا ہے, اور اس کے میننگ اسی طرح ہے کہ وہ دیکھتا ہے خود کو بے نیاز, جیسے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس کو. اس کے علاوہ سورۃ اللیل کی آیت نمبر 8 ہے, اس میں ہے وہ اما, اور جو من بخیلا جس نے بخل کیا, واستغنا اینڈ کنسیڈرز ہمسیلف فری فرام نیڈ, بے پرواہی اختیار کی کہ جیسے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ والا ایک دفعہ سورہ لیل میں ہم دیکھتے ہیں, پھر ایک سورہ عبسہ میں بھی دیکھتے ہیں. سورہ عبسہ کی آیت نمبر 5 ہے, اس میں بھی ہے کہ اما, لیکن وہ جو من استغنا جو بے نیازی دکھاتا ہے, بے پرواہی برتتا ہے. تو یہ سورہ ہم جوز 30 میں اس کو 3 دفعہ دیکھ چکے ہیں, ٹوٹل قرآن میں 4 دفعہ ہے. رآہ دیکھتا ہے خود کو, استغنا بے نیاز, انا بے شک الی ربک طرف آپ کے رب کی, الرجع پلٹنا ہے. رجع کا روٹ ورڈ ہے راجیم عین, یہ ایکشن کا نام ہے. رجع پلٹنا ہے, اس میں پلٹنے کی میننگ آتا ہے راجیم عین, یہ اسم ہے اور ایکشن کا نیم ہے, تبھی ٹرانسلیشن پلٹنا کر کے کریں گے. طرف آپ کے رب کے پلٹنا ہے. ان الی ربک الرجع بے شک طرف آپ کے رب کے, الرجع پلٹنا ہے. ارأیتا کیا, رأی روٹ ورڈ یہی ہوتا ہے را حمزہ یا, دیکھا, تا آپ نے,
جب بھی فعل ماضی کے آخر میں تا پہ زبر ہو تو اس کا مطلب یو کی ضمیر اس میں ہڈن ہوتی ہے. ارائیتا کیا دیکھا آپ نے, الذی اس شخص کو جو, ینہا روکتا ہے. ینہا کا میننگ, ینہا کا روٹ ورڈ ہوتا ہے نون ہا یا. جب ہم نہیں بھی کہتے ہیں تو اس میں روکنا ہی ہوتا ہے کہ روکتے ہیں, تو اس میں روکنے کے میننگ آتے ہیں. اور نہیں یعنی منکر بھی جب کیا جاتا ہے برائیوں سے روکنا. تو ارائیت الذی ینہا, کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو روکتا ہے, عبدن ایک بندے کو, اذا جب صلی وہ نماز پڑھتا ہے. صلی یصلی یہ نماز کے لیے ہوتا ہے, اس میں روٹ ورڈ نماز کا آتا ہے ہوتا ہے صاد لام واو, تو وہ نماز پڑھتا ہے. ارائیتا کیا دیکھا آپ نے, ان اگر کانا ہو وہ, علی الہدا ہدایت پر, او یا امرا وہ حکم دیتا ہو. امرا جو ہے یہ فعل ہے, فعل ماضی ہے. امرا یامرو ہوتا ہے تو یہ فعل ماضی ہے, اور اس میں آخر میں جو زبر ہے امرا پہ, فعل ماضی کے آخر میں زبر پہ واحد مذکر کی ضمیر ہے, تو امرا وہ حکم دیتا ہے وہ. پھر تقوا تقوا کا, ارائیتا کیا دیکھا آپ نے, ان اگر کذبا اس نے جھٹلایا, وتولا اور اس نے منہ موڑا, تو اس میں بھی اس نے ادھر کے اس کی وجہ سے آیا زبر یا کھڑی زبر و فعل ماضی کے آخر میں, تو اس نے منہ موڑا. واو لام یا کا روٹ ورڈ, واو لام یا روٹ ورڈ ہے. تولا یہ تولا بہت دفعہ قرآن میں آتا ہے منہ موڑنے کے لیے. علم کیا نہیں, یا علم وہ جانتا. پھر عین لام میم جب علمہ یا علم کر کے آتا ہے تو نو کے میننگ آتے ہیں. وہ جانتا, بی انا کہ بے شک, اللہ اللہ یرا وہ دیکھ رہا ہے. تو رآ ماضی ہوتا ہے, اور یا یرا اسی سیم چیز کا مضارع ہوتا ہے, وہ دیکھ رہا ہے. کلا ہرگز نہیں, پھر اگین وہی تنبیہ کا اور جھڑکنے کا انداز, ہرگز نہیں. لئن لا البتہ, ان اگر, لم نہیں, ینتہی وہ باز آیا. ینتہی کا بھی روٹ ورڈ ہوتا ہے نون ہا یا. جب یہ اس باب میں آتا ہے جسے نون ہا یا روٹ ورڈ, جب یہ ویسے نہیں کہ مطلب ہوتا ہے روکنا, لیکن جب یہ اس طرح آتا ہے انتہا ینتہی کر کے آتا ہے, تو اس کے مطلب ہوتا ہے باز آنا. جیسا یا کی ٹرانسلیشن ہوگی وہ, اور ینتہی تا باب کی ہے, نون ہا یا روٹ ورڈ ہے, تو ینتہی وہ باز آیا. قرآن میں اور جگہ دیکھ لیتے ہیں ہم, سورہ مریم کی آیت نمبر 46 ہے, اس میں بھی ہے حضرت ابراہیم کے باپ نے, والد نے کہا تھا ان کو, لئن البتہ اگر, لم نہیں, تنتہی تم باز آئے, تم اس سے باز نہ آئے, تو پھر میں تمہیں سنسار کر دوں گا. تو تنتہی تھا, تم باز نہیں آئے, تو یہی روٹ ورڈ تھا. پھر ایک جگہ ہم سورہ بقرہ کی آیت دیکھتے ہیں, سورہ بقرہ کی آیت 192 اور 193, اس میں فَإِن پھر اگر, انتہوا پلورل میں وہ باز آئے آ جائیں, تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور پھر نیچے بھی اسی طرح ہے, فَإِن انتہوا پھر اگر, انتہوا وہ باز آ جائیں, تو یہ باز آنے کے لیے ہے. کلا لئن البتہ اگر, لم نہیں, ینتہی وہ باز آیا, لنسفعن تو ہم ضرور گھسیٹیں گے اسے. لنسفعن تو ہم ضرور گھسیٹیں گے اسے. اچھا, اب جو ہے یہ لفظ بہت اس کے غور سے دیکھنے والی چیز ہے. اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. ہم نے ہمیشہ پڑھا ہے کہ جس چیز پہ تنوین ہوتی ہے وہ اسم ہوتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں یہ موسٹلی قرآن میں کہ اسم ہوتا ہے, اور اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے کوئی یا ایک کر کے, یعنی یا کسی چیز کا نام لکھ کے, جیسے یہاں پہ ہے ناسیتن پیشانی کاذبتن جھوٹی, جس میں کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا. اسم میں کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا, کوئی اس میں وقت کا نہیں پتہ چلتا, اس کی ٹرانسلیشن ایسے ہوتی ہے, رائٹ. لیکن یہاں پہ اس کی آپ کو تنوین بھی نظر آ رہی ہے, اور اس کی ٹرانسلیشن میں آپ کو آ رہا ہے کہ ہم ضرور گھسیٹیں گے. تو گے کر کے آپ کو خود سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں یعنی کہ فیلنگ کیسے آ رہی ہے, جو کہ اس میں ٹائم ہے. گے کب کیا جاتا ہے, فیوچر کے لیے, تو اس کا مطلب یہ فیل کی طرح اس کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے. تو ایسے کیوں کیا گیا ہے, اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں. سبحان اللہ, بہت انٹرسٹنگ ہے. آپ لوگوں نے شاید تفسیر میں بھی دیکھیں گے, مگر ہم اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں. لام تو ہو گئی ضرور کی, جیسے ضرور کی, اور سین فا عین روٹ ورڈ ہے صفا. ایکچولی یہ تنوین آپ کو دکھ رہی ہے, مگر یہ تنوین نہیں ہے, یہ فیل ہے. یہ کچھ جگہ ہے قرآن میں, بہت ہی کم آپ کو اس کی ایگزامپل ملے گی کہ آپ کو تنوین دکھ رہی ہے, مگر وہ اسم نہیں ہے, وہ فیل ہے.
اس کے لیے ہم ایک چیز دیکھیں گے، یہ نہیں آپ کو اتنا کلیئر نہیں نظر آ رہا ہوگا، لیکن میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں کہ جب یہ والی جو آیت ہے اس میں کہا کہ یہاں جو لنصفعن یوز ہوا ہے وہ اصل میں لنصفعن تھا، یعنی آخر میں نون ساکن تھا، لا پہلے اور پھر آخر میں نصفعن، پتہ نہیں دیکھ رہا ہے جی، دیکھیں وہ دراصل نصفعن تھا، آخر میں عین پہ زبر اور نون پہ ساکن تھا، اور سین فا عین روٹ ورڈ جو ہے اس کے مطلب ہوتا ہے کھینچنا یا تماچا مارنا یا بال کھینچنا، تو اسی سے فعل بنا، فعل مضارع نصفعو، نصفعو کا مطلب ہے ہم کھینچیں گے، ٹھیک، تو سین فا عین روٹ ورڈ، نصفعو کے مطلب ہے ہم کھینچیں گے، اور یہ جو آخر میں نصفعن، نصفعو سے نصفعن بنا، جی، تو جب نصفعو کے بعد آگے نون لگ گیا نا نصفعن، تو یہ اس میں تاکید کے میننگ ہوئے، جیسے ضرور، اور پھر اس سے پہلے لام تاکید لگا دیا گیا لنصفعن، تو وہ لنصفعن ہو گیا، ٹھیک، تو اس میں دو تاکیدیں ہیں بیسیکلی، ایک لام کی ہے اور ایک یہ نون ساکن جو آخر میں تھا لنصفعن، یہ بھی تاکید کا ہے، تو یہ دو تاکید، یہ قرآن میں آپ کو بہت کم یہ اسٹائل ملتا ہے کہ وہ لنصفعن کو لکھتے کس طرح ہے، تنوین اس طرح، اس ڈبل زبر اوپر لگا دیا، مگر ایکچولی وہ فعل اسم نہیں ہے، وہ فعل ہے، تو یہ اس میں اگر آپ چاہیں تو اس کو ہم بڑا کر کے تھوڑا سا اور دیکھ سکتے ہیں، مگر اتنا کافی ہے آپ کے لیے کہ یہ فعل ہے، تو یہ سین فا عین کا مطلب ہے کھینچنا، گھسیٹنا جیسے، اور لنصفعن، اور یہ اصل میں نون لگی تاکید کے آگے، نصفعو کے آگے نصفعن ہوا، تاکید کے میننگ ہوئے اس سے، اور پھر لام تاکید شروع میں لگ گیا تو پھر مزید اس میں تاکید ہو گئی، تو یہ اب دیکھیں اس کو، لم اگر وہ نہیں باز آیا لا، تو نہیں ہوگا لا کی میننگ، لنصفعن نون کی میننگ ہے ہم، اور ضرور کہاں سے آیا، ضرور آیا اسی سے جو پہلے لا بھی آ رہا نظر، اور پھر بعد میں یہ جو یہ ڈبل زبر ہے، ایکچولی یہ کیا تھا، آگے ان لگا ہوا تھا، یعنی اس میں وہ تاکید کی نون تھی جو اس میں آپ کو بنائی ایسی ہے کہ یہ تنوین دکھ رہا، تو اس وجہ سے ضرور کے میننگ آئے ہیں لا نصفعن، صحیح، تو ہم ضرور گھسیٹیں گے، کسے، اسے بتا دیا کہ ہم ضرور، اس سمے یہ بال کھینچنے کے لیے یوز ہوتا ہے، تو چونکہ آگے پیشانی کے بالوں سے کی میننگ ہے، تو اس لیے ہم ضرور کھینچیں گے، گھسیٹیں گے اسے، بالناصیہ، پیشانی کے بالوں سے، اچھا ناسیہ یہاں پہ دو دفعہ آ گیا، ناسیہ پیشانی کو کہتے ہیں، ہمارے جو فور لاک ہوتا ہے آگے اوپر، اور قرآن میں اس کے ایک جگہ پلورل بھی نظر آتا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے نون صاد یا، نون صاد یا روٹ ورڈ ہوتا ہے ناسیہ کا، اور اس کا پلورل ہوتا ہے نواسی، یہ قرآن میں ایک جگہ نظر آتا ہے، ہمیں اس کے پتہ بھی ہے، سورہ الرحمن ہے، اس میں ہے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذوا بالنواسی، تو وہ پکڑے جائیں گے بالنواسی، پیشانی کے بالوں سے، تو پیشانی کے بالوں سے پکڑنے کا ذکر یہاں پہ بھی ہے، سورہ الرحمن میں یہ پلورل میں ہے نواسی، اور یہاں پہ ناسیہ، لنصفعا من ناسیہ، تو ہم ضرور گھسیٹیں گے اسے پیشانی کے بالوں سے، ناسیتن پیشانی کاذبتن جو جھوٹی ہے، اسی پیشانی کی آگے صفت ہے کہ وہ جھوٹی ہے، خاطیہ اور خطا کار ہے، یہ بھی اسی کی صفت ہے، تبھی ایک جیسی شکلیں ہیں اس کے کہ وہ خطا کار ہے، خطا کا روٹ ورڈ ہوتا ہے خا، تا اور واو، نہیں شاید خا تا حمزہ ہوتا ہے، سوری خا تا حمزہ، خطا یہ روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا، فل یدعو پس چاہیے کہ وہ پکارے، فل کے مطلب شڈ کے میننگ ہوتے ہیں، جیسے فل پس چاہیے کہ، یدعو وہ پکارے، دالین واو، دعا جیسے ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو دالین واو روٹ ورڈ ہے، اور اس کے مطلب پکارنا، فلیدو پس چاہیے کہ پکارے، نادیہ اپنی مجلس کو، ہو کی ٹرانسلیشن تو ہو گئی اس کی، اچھا نادی کا روٹ ورڈ ہے نون دال واو، نون دال واو روٹ ورڈ زیادہ تر پکارنے کے لیے قرآن میں یوز ہوتا ہے، جیسے ندا کے لیے،
नादा युनादी, तो इसका मतलब पुकारना। लेकिन नादी के मीनिंग, नादी करके जब आता है तो इसके मतलब मजलिस, मीटिंग। नादिया तो ये एक्चुअली नादी था, और हु उसकी मजलिस, नादिया हु उसकी मजलिस को, यानी उस अपनी मजलिस को पुकारे। नादी कुरान में दो जगह है, एक जगह यहाँ पे है मजलिस के लिए, और नादी एक और जगह है सूरत अनकबूत, अनकबूत आयत नंबर 29 में है, वतअतूना, और तुम आते हो, फी नादीकुम अपनी मजलिसों में, योर मीटिंग्स। तो इसमें नादीकुम योर मीटिंग्स, उर्दू में तर्जुमा है मजलिसों, तुम्हारी मजलिस है, ठीक। तुम प्लूरल यहाँ तुम्हारी मजलिसों के लिए है। फिर एक दफा कुरान में सूरह मरियम में भी, सूरह मरियम की आयत नंबर 73 है, इसमें अल्लाह ताला ने कहा कि पता चल जाएगा कि कौन तुम में से, यानी मुसलमानों और काफिरों में से बेहतर है मकाम के एतबार से, व अहसनु, और ज्यादा बेहतर है, नदिया मजलिस के एतबार से, असम, तो इसमें भी ट्रांसलेशन है मजलिस की। तो इन दो जगहों पे ये मजलिस के लिए आया है कुरान में, बाकी जगह पे, यानी तीन जगह, दो अभी हमने देखी है और एक जो हम ये आयत पढ़ रहे हैं, बाकी जगह पे पुकारने से इसकी ट्रांसलेशन है, ठीक। तो जब हम ऐसे किसी चीज से रिलेट करते हैं तो हमें ज्यादा ट्रांसलेशन याद रखना आसान हो जाता है। फलियदउ, बस चाहिए कि पुकारे, नादिया अपनी मजलिस को, सनदउ, सा अनकरीब, सून, नून हम की होगी, फेल मुदारे से पहले नून आता है, हम नदउ हम बुला लेंगे। इंसान पुकारता है लेकिन अल्लाह ताला को पुकारने की जरूरत है, अल्लाह ताला ने अपने लिखा कि हम बुला लेंगे अज़्ज़बानिया, दोज़ख के फरिश्तों को। ज़बानिया का रूट वर्ड है ज़बान नून, कुरान में ये रूट वर्ड एक ही दफा आया है और सिर्फ यहीं पे आया है। ज़बानिया कहते हैं एंजल्स ऑफ हेल को, तो उसके अल्लाह ताला ने कहा मैं अज़्ज़बानिया को बुला लेंगे। प्लूरल है ये, प्लूरल में ही ट्रांसलेशन है, ये इसका प्लूरल वर्जन ही है। कल्ला हरगिज नहीं, ला तो तय हो, ना आप इतायत कीजिए, फेले नहीं है, जैसे अल्लाह ताला मना करें, ला तो तय, ना आप इतायत कीजिए, किसकी हो, उसकी। वस्जुद, और सजदा कीजिए, ये भी फेल अमर है, और सजदा कीजिए। वक्तरिब, और कुर्ब हासिल कीजिए, करीब हो जाइए, वक्तरिब भी फेल अमर है, तो ये फेले नहीं है, लातोते हो तुम, ये आप ना करें, और क्या करें, बल्कि सजदा कीजिए और करीब हो जाइए। यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। इसमें जो भी कमी कोताही गलती थी हमारे नफ्स की वजह से थी, अल्लाह ताला उसमें हमें माफ करे। अल्लाह ताला हमें भी, हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया और हमें जो है पढ़ना सिखाया, और हमें लिखना सिखाया, हमें कुरान सिखाया, और हमें वो सिखाया जो हम नहीं जानते थे। हम तो नहीं जानते थे कि कुरान में क्या, अल्लाह ने हमें ये नेमत दी है, तो हम भी ये दूसरों को देने वाले बने। और हम जो है तक़वा हमें अल्लाह ताला दे, और हमें इससे एहसास रहे हमारे ऊपर कि अलम यअलम भी अन्नल्लाह यरा, क्या नहीं जानते कि अल्लाह ताला देख रहा है। अल्लाह ताला हमें अपने देखने का एहसास हर वक्त रखे, हमें तक़वा अता फरमाए, और अल्लाह ताला जो है हमसे राज़ी हो जाए, और हमें सजदे करने वालों में और अपने करीब वालों में शामिल कर ले। अल्लाह अपना कुर्ब अता फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।